سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. In the name of God, the most gracious, the dispenser of grace, all that is in heavens and on earth extols God's limitless glory. For He is Almighty, truly. بعد یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سورت جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی، تو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آج 4 مارچ 2022 ہے اور جمعہ کا دن ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو میں آپ کو سامنے یہ سورہ الحدید پیش کر رہا ہوں. الحدید جو ہے نا، حدید دراصل کہتے ہیں لوہے کو، یعنی سخت چیز ہوتی ہے لوہا، تو اسی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حدید، چونکہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے لفظ، تو انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ اسی میں سے سورت کے اندر سے وہ نام یہاں پہ اس کا آ گیا، سامنے رکھا گیا ہے الحدید. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ ان کے مسبحات کہتے ہیں. یہ 5 کا سیٹ ہوگا، آگے بھی آئیں گی 4 صورتیں جو سباہا یا یسبح شروع ہوتی ہیں. تو سباہا جو ہے سین با ہا، اس کا روٹ ورڈ بھی سین با ہا. اگر یسبحو بھی آئے گا نا تو اس کا بھی روٹ ورڈ سباہ ہی ہوگا، یسبحو سباہا. تو اس لیے اس کو آپ یاد رکھیں. تسبیح بھی اسی سے ہی ہے، تسبیح جو لفظ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی کا ہوتا ہے، روٹ ورڈ وہی ہے سباہا. اور سباہا کا بنیادی جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے مطلب موومنٹ میں رہنا، سرگرداں رہنا، بھاگے پھرنا، تیرنا. یہ سارا اس کا یعنی میننگ ہے مختلف ڈفرینٹ طریقے سے. سباہا زیر گردش ہے، موومنٹ میں ہے، بھاگ رہی ہے، تیر رہی ہے. کیا چاہ رہی ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض. ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے کئی اس کے میننگز ہیں. ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہاں اس کا کیا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یا جو بنتا ہے کیا، اس کی یعنی تینوں میں سے کون سا ہے یہاں پہ وہ سوٹ کرے گا. تو یہاں پہ جو ہے ما فی السماوات والارض، یہاں پہ یہ ہوگا جو کچھ سماوات اور جو کچھ زمین میں ہے. فی کا مطلب میں ہے، یہ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ آپ کو نا بہت ساری جگہوں پہ ماں بھی آئے گا، فی بھی آئے گا. ما فی السماوات والارض، قرآن کریم میں بے شمار جگہ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، فی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ مشکل نہیں، قرآن کریم آپ لفظوں کو غور کریں گے نا تو آہستہ آہستہ آپ کو لفظوں کی پہچان بھی ہو جائے گی، اور بار بار آپ کو پھر یہ ہے کہ وہ ترجمے میں دیکھنے نہیں پڑتے. سماوات میں یا زمین میں جو کچھ بھی ہے، ماں کا مطلب جو کچھ بھی ہے، سماوات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ایوری تھنگ، وہ کیا کر رہی ہے؟ سباہا کر رہی ہے اللہ کے وجہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کے کہنے کے مطابق بھاگی چلی جا رہی ہے، تیرتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہی جو ہے العزیز اور الحکیم. اس کا جو صاحب اقتدار ہونا اس ہستی کا العزیز صاحب اقتدار اور الحکیم ہوتا ہے حکمت پر مبنی، وزڈم وائس، یعنی وہ اللہ وہ الحکیم العزیز دو اس کی صفات ہیں. جس اللہ کے لیے وہ چیزیں بھاگ رہی ہیں نا اس اللہ کی 2 صفات ہیں، العزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے. اور آگے بڑھو. لہو ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر. لہو یہ اب آگے اس کا پروناؤن، اوپر اللہ تھا نا سبح للہ، اب اس کا یہ اللہ کا پروناؤن ہے لہو اللہ کے لیے جائے گا، یعنی اسی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہت ہے. ملک یعنی اس کی جو بادشاہت ہے سب اسی کی ہے. سماوات اور ارض میں جو بادشاہی ہے، جتنا بھی اقتدار ہے، جتنی اس کی حاکمیت ہے، ملکیت جو ہے وہ ساری اس اللہ کے لیے ہے، جس اللہ کے لیے تمام تر جو چیزیں ہیں کائنات کے اندر، سماوات اور اس کے اندر جو تیر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، یہ اس کی ملکیت ہے. یہ زمین بھی اس کی ملکیت ہے، آسمان اس کی ملکیت ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے. تو دراصل مالک کون ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
اور وہ اللہ اس کی اگر پھر اس کی طاقت بتائی گئی ہے یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. زندگی دینا یا موت دینا یہ اسی کے اختیار میں ہے. یحیی و یمیت، یحیی حیات، حیات اس کو بھی سمجھ لیں آپ، حیات حی بھی کہتے ہیں. یحیی و یمیت، میت لفظ سنا آپ یہ وہی و یمیت، حیات اور موت یہ بھی وہی دیتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس نے ہر چیز کی قدریں مقرر کر رکھی ہیں، ویلیو. یعنی موت بھی کسی طریقے سے آتی ہے، کسی قانون کے مطابق آتی ہے، اور حیات بھی کسی قانون کے مطابق ہی ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں ان سب کے لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس اللہ نے ہر چیز کی ویلیوز، پیمانے، اس کے قوانین مقرر کر رکھے ہیں. قدر کہتے ہیں ویلیوز کو، پیمانے کو. کاف دال را، اسی سے قدیر آئے گا، اس سے مقدر آئے گا، تقدیر آئے گا. یہ اسی لفظ یعنی اس کا قدر جو ہے نا، کاف دال را قدر، تو اس کا بیسک جو مطلب ہے، روٹ پر تو کاف دال را ہے، لیکن اس کا جو بیسک میننگ بنے گا وہ ہے، یعنی ہم تو تقدیر کو لے آتے ہیں یہ قسمت مقدر والا وہ چیز نہیں ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے مذہبی پیشواؤں کا کہ سارے مقدس ہی ہے لکھے، ساری تقدیر ہی ہے لکھے. یہ بات نہیں ہے، یہ قدر ہے. قدر کا مطلب پیمانہ. یعنی زندگی جو ہے، انسان اگر زندہ رہنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے اس کو قرآن کریم کی طرف آنا پڑے گا. زندگی اس سے ملتی ہے، اور اگر قرآن کریم کی طرف نہیں آتا تو موت ہے. ویسے بھی فزیکل جو ہوتی ہے نا زندگی، وہ بھی اللہ دیتا ہے، موت پہ اللہ دیتا ہے، فزیکل سینس میں بھی. لیکن فزیکل سینس میں اگر زندگی ملی ہے تو اب مزید زندہ رہنا ہے نا. موت کی زندگی نہیں گزارنی انسان نے. اگر وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے، اگر قرآن کے ہٹا ہوا ہے وہ یہ موت ہے، باوجود کہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یحیی و یمیت. اور آگے دیکھو ذرا پڑھو. هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. He is the first in the outward as well as the inward, and he has full knowledge of everything. یہ دیکھیں نا، یہ اوپر سے بات ہے سبح للہ. اب یہ پروناؤن چل رہا ہے، هو الاول، وہ اللہ جو ہے ابتدان بھی وہی ہے اور آخر بھی اس نے رہنا، آخر بھی اسی کی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. سامنے بھی ظاہرہ بھی وہی ہے اور چھپے میں بھی وہی ہے. یہ یعنی وہ ہر جگہ پہ، ہر طرف پہ، ہر ڈائریکشن میں، ہر سمت میں وہی نظر آئے گا آپ کو. هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ الْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کیونکہ یہ ساری سمتیں اسی کی ہیں، ہر جگہ وہ موجود ہے، تو اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ علم رکھتا ہے. اچھا ایک لفظ اٹرنل انہوں نے کہا، اٹرنل جو ہوتا ہے نا اللہ کے لیے، ہاں his being is eternal. ہاں ٹھیک ہے، اٹرنل ہمیشہ. ہاں ٹھیک ہے بالکل. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس کو ہر چیز کا علم ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. اس نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے he is the first and the last. یعنی eternal انہوں نے کہا his being is eternal. یعنی اللہ کی جو ذات ہے ٹھیک ہے، وہ ہی ہے. ہاں یعنی وہ جو وہ قائم رہنے والی ہے ذات ہر وقت. And the outward as well as the inward. ہاں بالکل صحیح بات. وہ بالکل صحیح ہے. آگے وہ اللہ تعالیٰ کے جو he is the transcendental cause of all that exists, and at the same in every phenomenon of his creation. بالکل صحیح بات. all جیسے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی وہ ایک اور جگہ آیا تھا کہ all things go back to God. بالکل صحیح بات. as its source. بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ اس کی نا تعریفات کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا میں نے بتایا نا کہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ انسان کو صحیح نہیں ملے گا نا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
کانسیپٹ آف اللہ آپ نے درست کرنا ہے. اب یہ ساری پاور جو ہیں یہ اس اللہ کی بیان کی جا رہی ہیں نا, تو انسان کو اپنا کانسیپٹ صحیح کرنا چاہیے. جیسے جیسے اس کا کنسیپٹ صحیح ہوتا جائے گا اس کے سارے معاملات میں درستی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور جتنے یہ ہوتے ہیں نا من گھڑت بنائے ہوئے رسومات, ان سے بچنا شروع کر دیتا ہے خود بخود ہی, کسی بحث بحث سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جتنے بھی آؤٹ شوٹس ہیں یہ مذہب نے جو بنایا ہوتی چیزیں مذہبی جو ہوتے ہیں تہوار ہوں یا جو بھی ہو, جب آپ اللہ کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں درست ہو جائے گا, درستگی ہو جائے گی, تو پھر آپ کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑاؤ شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ کہ میرا جو بادشاہ ہے, میرا جو مالک, اس کی یہ جو اس کے پاس چیزیں ہیں ان قوتوں کا مالک ہے. میں چھوٹے چھوٹے ایسے یہ جو خود بیچارے اپنا محتاج ہیں, پیسے خود محتاج ہیں, تو میں ان کے پیچھے کیوں چلوں؟ میں اس خالق کے پیچھے کیوں نہ چلوں جس کا یہ سب کچھ ہے. زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر یہ 215 نکالے نا سورہ بقرہ کی نا, 115 دن کیا ہے. یہ تو کمال کی صورتیں ہیں, اس کو اچھی طرح گراس کرو. یہ خود آپ کو نا ترجمہ بھی خود بخود ہی کریں گے. آپ کو ضروری نہیں ہے آپ اس کو جو ہے وہ کریں. آپ یاد ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لفظوں کو آپ دیکھیں, غور کریں, خود بخود ترجمہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَوَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. دیکھا, And there is God's countenance. Behold, God is infinite, all knowing. Infinite, ہاں. دیکھو نا اللہ فرما رہے ہیں, یعنی آپ کو یہ پتہ ہو نا میرا یہ ہے وہ جس سے میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں. آپ نے سب چیزوں سے اٹھ کے اس قرآن کریم کی طرف آنا, سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ ان کو کیا جو وہ کرتے ہیں کرتے جائیں, جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا کرتے چلے جائیں. جو آپ کے پاس ہے اسے کوئی پہلے اس سے اٹھ کے اوپر آؤ, ذرا ان چیزوں سے اوپر آؤ, پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. ایک سائڈ پر آؤ سب کچھ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب جو ہے نا یہ تو اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. دیکھا نہ مشرق والوں کا, نہ مغرب والوں کا. یہ ہمیں جو ہے نا بانٹا ہوا ہے چکروں میں. یہ یورپین ہیں جی, یہ ایشین ہیں جی, وہ ٹھیک ہے, لیکن اللہ سب کا ہے. وسائل رزق سب اس نے پیدا کیے ہیں سب کے لیے, مشرق والوں کے لیے, مغرب والوں کے لیے بھی. تو فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی تم نظر کرو گے اللہ ہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کار فرمائیاں ہیں وہ ہر طرف نظر آئے گی. کئی پہاڑ ہیں, کئی دریا ہیں, کئی سمندر ہے, کئی زمین ہے چٹیل, کئی صحرا ہیں. یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے نا. جدھر بھی تم دھیان کر لو اس کی کار فرمائیاں نظر آئیں گی. کہاں تم جاؤ گے بچ کے بھائی, اور بھاگے کیوں پھر رہے ہو؟ تم سے بلکہ خوش ہو جاؤ گے, یار ایک میرا مالک ہے, یہ سب کچھ میرے مالک کا ہے. تو میں ایسے بھاگا پھر رہا ہوں یا میں جب اس پر قبضے کر رہا ہوں. کیوں بھائی, قبضہ کس بات کا؟ لہو ملک السماوات تو وہ ہے, ملکیت تو اس کی ہے. تو ملکیت میں نے اس میں ملکیت بنا کے کیا کرنا ہے, میں نے واپس جانا ادھر ہی ہے. تو آگے میں ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ کا جو علم ہے نا بہت وسعت والا ہے. وللہ المشرق والمغرب. تو مشرق مغرب اس کا, جہاں بھی تم نظر کر لو, جہاں بھی تم ہو, وہ انفینٹ ہے نا. وہ تو زمین ہماری ہے کتنی ذرا ہے, ریت کا ذرا نہیں ہوتا, اتنی تو ہماری زمین ہے. اتنے ہم نے اپنے یہاں پہ کیا کیا فرعونیاں قائم کی ہوئی, ہم نے جاگیرداریاں قائم کر رکھی ہیں. وہ کہتا تم پرواہ نہ کرو ان کی. اینما تولوا, میں تو ہر جگہ موجود ہوں. ان اللہ واسع علیم, کہ وہ اللہ جو ہے اس کا علم بڑا وسیع ہے. اب اسی کو دیکھو 242 میں دیکھو ذرا, 142 ہے نا سورہ البقرہ کی 142 پڑھیں ذرا. 142.
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. یہ یہاں سے نا جسے کہتے ہیں دوسری جلد شروع ہو رہی ہے البقرہ کا نا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے سیقول السفہاء یہاں سے نہیں ہاں یہاں شروع ہو دوسرا پارہ سے کرنا یہاں شروع ہو رہا ہے. سیقول السفہاء من الناس لوگوں میں سے جو سفہاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں سفہاء ہوتے ہیں جو ابراہیمی آئیڈیالوجی یا اللہ کی جو آئیڈیالوجی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈیالوجی وہ پیش کر رہے تھے اس سے جو بھاگا ہوا انسان ہے جس کے دل میں کوڑ لگا ہوا ہے زنگ لگا ہوا ہے یعنی یہ وحدانیت کے حوالے سے اللہ کی توحید کے حوالے جو بھاگا ہوا ہوتا ہے نا یہ سفہاء ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نا ادھر تو کہ کون ہے جو ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ابراہیمی جو آئیڈیالوجی ہے اس حوالے سے کون بھاگ رہا ہے وہاں سے وَمَن يَرْغَبُ یہ سورہ ہے اسی کی 129 میں نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ کہ ابراہیمی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے کون بھاگ رہا ہے کون بے رغبتی اختیار کر رہا ہے جو سفہاء ہوتے ہیں سفہاء ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں اس کا ترجمہ نے کیا احمق تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ جن کے سینے میں دل دماغ میں کوڑ ہے نا کوڑ کہ ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے توحید کو ماننا ہی نہیں ہے اپنی چلانی ہے یہ ہوتے ہیں سفہاء. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے نا تو وہ جو سفہاء تھے نا خاص طور پہ یہود یہ ان کا قول ہے سیقول السفہاء یہ تو بڑا زبردست پیرایا میں صرف آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں. سفہاء کہنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا بھائی کیوں چھوڑا ہے اس کو جس قبلے پر تم تھے جس کی تولیت تمہارے پاس تھی تم کہتے قبلہ تو ہمارا ہے ہم اس کے ولی ہیں. ما ولاہم کیوں بھاگ گئے وہاں سے ما ولاہم عن قبلتہم التی یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کر رہے تھے وہ جب وہ ہجرت کر کے وہاں گئے کہ تم تو کہتے یہ قبلہ ہمارا ہے بیت اللہ ہمارا ہے چھوڑ کے تم ادھر آ گئے ہو جس قبلے پر تم تھے جس جو قبلہ تمہارا تھا وہاں سے کیوں چھوڑا ہے اس کو ولاہم ما ولاہم کیوں اب بھاگ گئے ہو کیوں تم نے منہ موڑ لیا وہاں سے. تو اللہ نے فوراً یہ جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے اللہ رسول کا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹتا ان سے. یہ جواب اللہ دے رہا ہے بات انہوں نے کی ہے جواب فوراً اللہ دے رہا ہے اللہ کی طرف سے جواب رسول اللہ خود نہیں دے رہے جواب یہ ہے رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. کل یہ فوراً کل آ گیا کل آگے کیا ہے قل اللہ المشرق والمغرب کل سنو ان سے کہو اے رسول ان سے کہو للہ المشرق والمغرب مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے ابھی ہم ادھر آ گئے تو وہ جو ان کو تکلیف ہو گئی تھی نا کہ یہ اب یہیں آ گئے ہمارے پاس ہی آ گئے تو یہ تو وہاں کہتے تھے ہمارا ہے یہ قبلہ ہمارا ہے ہم اس کے متولی ہیں یہ ادھر آ گئے. تو اللہ کہہ رہے تمہیں کیا مسئلہ ہے ان سے کہیں اے رسول للہ المشرق والمغرب مشرق ہو یا مغرب ہو ایسٹ اینڈ ویسٹ وہ بلانگس تو اللہ ہے اللہ کی ملکیت ہے تمہیں کہ تم کیا کون تو یہ کہنے والے بھائی. تو آگے اللہ کہہ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم بات یہ ہے کہ راستہ ان کو ملتا ہے ہدایت ان کو ملے گی صراط مستقیم کی جو لینا چاہے گا. اب تم نہیں لینا چاہتے نہ لو کتنے بد نصیب تھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہنچ گئے تھے وہاں لے کے ان سے گائیڈنس مل جاتی ہے ان کو مکے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی دور تھا مکہ اب تو قریب چلے گئے تو وہاں لے لو ان سے یار گائیڈنس بجائے اس کے گائیڈنس لیتے وہ اور اکڑ گئے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے قریب ہی آ گئے. تو اللہ ہمارا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ایک تو یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے ہدایت جس کو چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہے گا اللہ سے ہدایت لینا صراط مستقیم کی اس کو ہدایت مل جائے گی. تو یہ کل للہ المشرق والمغرب
یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اب آگے پچھلی طرف دوبارہ ادھر چل رہے ہیں. یہ بہت ریفرنس ہیں قرآن کریم میں اس کے حوالے سے. آپ اب تک چلتے ہیں پھر لمبا ہو جائے. سورہ الحدید کے آیت نمبر 4 پڑھیں. الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام استوى علی العرش. ہاں یعنی یہ اسی اللہ کی بات ہی ہو رہی ہے. دیکھو میں یہ کہتا ہوں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے. یہ بار بار آیتیں جو بار بار لا رہا ہے اپنی یعنی پاورز بتا رہا ہے, اپنی الوہیت بتا رہا ہے, اپنی وحدانیت بتا رہا ہے اور اپنے کارنامے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہی جو ہے وہ اللہ جی جو ہے نا یہ پروناؤن ہے اللہ کا. اللہ جی وہ اوپر اللہ آ گیا سبح للہ یہ اب پروناؤن چل رہے ہیں. ہو بالذی وہی جو ہے ذات, وہی جو وہ شخصیت, وہی جو وہ ذات ہے جس نے کیا کیا ہے خلق السماوات والارض, تخلیق کیا سماوات اور ارض کو کتنے روز میں فی ستۃ ایام 6 ادوار گزرے ہیں. 6 ادوار 6 پیریڈ 6 ایرا 6 ایراز. اب پتہ نہیں وہ ایرا جو ہے وہ کروڑ سال کا ہے کہ ارب سال کا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ, یا 1 سال ہے یا 1 دن ہے. اور اللہ کے دن جو ہے وہ ہمارے شمار کے مطابق بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں ہے 6 ادوار میں 6 ادوار گزر کے یہ سارا کچھ بنا. یہاں انٹرسٹنگ مجھے بات لگی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ٹائم ہر چیز کی مختلف ہوتا ہے. جب آپ زمین کے اوپر ہوتے ہیں نا تو یہاں پہ فورس آف گریوٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اوپر چلے جائیں نا اسپیس میں جہاں سیٹلائٹس موو کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں جا کے ٹائمس کا سیکنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کیونکہ وہاں سے جو ہے فورس آف گریوٹی جہاں جہاں ویک ہوتی جائے گی نا وہاں پہ اس طرح ٹائم کا ڈفرنس آتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈسٹینس میئر کرنا ہوتا ہے نا تو ہم ڈسٹینس میئر کرتے ہیں کہ لائٹ جو ہوتی ہے نا وہ کتنی دیر میں ٹریول کرتی ہے. جیسے کہ چاند سے آپ نے ڈسٹینس میئر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے 1.2 سیکنڈز لگتے ہیں چاند سے زمین آنے میں, زمین پہ لائٹ آنے میں. اچھا اسی طرح سے جب لائٹ ہم تک پہنچتی ہے تو 8 منٹ گزر گئے ہوتے ہیں. اچھا تو وہ جو ڈسٹینسز میئر کرتے ہیں نا تو وہ لائٹ ایئرس کے اندر میئر کرتے ہیں. یعنی 1 سیکنڈ کے اندر لائٹ جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر. بالکل صحیح بات. اور کائنات میں صرف لائٹ ہی ایسی چیز ہے جو نا اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہے, ورنہ ہر کوئی اور چیز اس طرح موو نہیں کر سکتی. باقی جب زمین سے آپ باہر نکلتے ہیں ایٹماسفیئر سے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل. اور پھر مزے کی بات کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنا میئر کرتے ہیں دن کا حصہ 24 گھنٹے میں ہماری موومنٹ ہوتی ہے نا ارتھ کی اپنے ایکسس پہ موومنٹ 365 دن میں ہم موو کرتے ہیں پورے سے کرتے ہیں. اور سورج جو ہے وہ سینٹر آف گلیکسی کے ارد گرد جو موومنٹ چل رہی ہے نا وہ پتہ نہیں سینکڑوں سال کی وہ سال لگتے ہیں اسے ایک چکر لگانے میں. ہماری جو ملکی وے جو گلیکسی ہے اس کے سینٹر کے تو یہی تو ہمارا ایک ریلیٹو ہمارے اپنے حساب سے کہ ہمارے دنیا کے حساب سے ٹائم اور ہے, باہر نکل جائے تھوڑا سا ٹائم اور ہے. صحیح بات ہے. تو اس تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ اس لیے یہ بات کبھی وہ 50,000 سال کبھی جتنے بھی یہ آتے ہیں 10,000 سال ہاں کئی ہزار سال آتے ہیں 10,000 سال. تو اس طرح یہ جو ہے اللہ کہتا ہے 6 ادوار گزر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 6 ادوار میں بنا ہے. فی ستہ کہتے ہیں 6 کو 6 کو عربی میں یہ جو ہے نا کاؤنٹنگ ستہ 6 کو کہتے ہیں 6 کو فی ستۃ ایام. اور اس کے بعد الگ سما جو ہے نا ثم استوى علی العرش. یہ جو ترجمہ ہے نا پھر عرش پر جا ٹھہرا. وہ انفینٹ چیز کیسے بیٹھ سکتے کسی چیز کے اوپر یار, بیٹھنا کہاں جا کر. یہ ہے دین, جب سب کچھ بنا لیا سما کا مطلب دین آفٹر دین جس کہتے ہیں. پھر اس نے کیا کیا کنٹرول کر لیا ہر چیز کے اوپر, اس نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا اس اللہ کے ذات نے, اس پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا. ثم استوى علی العرش. یہ کہتے ہیں جا کے نا وہ عرش پر بیٹھ گیا, کرسی ہے یا کوئی ہے تخت ہے اس پر جا کے بیٹھ گیا. یہ نہیں ہوتا. یہ تراجم کی طرف آپ دیکھیں گے سمجھ نہیں ہے. جب آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں نا کائنات کا یہ سسٹم بنا ہوا ہے, ہوتا یہ کہ ستارے جو ہے نا کنٹینیوسلی وہ بنتے ہیں
اور ان کی ہیچریز بنی ہوئی ہیں. یا پھر نا گلیکسیز کے اندر نا کلاؤڈس ہیں, ڈسٹ کلاؤڈس, اس کے اندر گلیکسیز کی موومنٹ سے نا پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے ایک دم وہ فیوژن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ستارے بن جاتے ہیں. ہاں صحیح بات. وہ تباہ ہوتے ہیں, اور ان کا ایک دھماکے کے ساتھ نا ان کا جو ڈسٹ اور ان کا میٹل جتنا ہوتا ہے نا وہ اسپیس میں بکھر جاتا ہے. ڈسٹ ہے وہ دوبارہ کلیکٹ ہوتی ہے, دوبارہ ستارے بنتے ہیں, سیارے بنتے ہیں, اس طرح سے. اور یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. صحیح بات. گلیکسیز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں مرج ہو جاتی ہیں, اور ایک کنٹینیوس ایوولوشن چلی آ رہی ہے. یہ جو کچھ میں جو تم کہہ رہے ہو نا, اس سب کچھ کا کنٹرول ہمارا جو خالق ہے نا اللہ, اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے. یہ سب کچھ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. ثم استوى على العرش, ہر چیز اس کے ہاتھ. کنٹرولنگ پاور وہ خود ہے, ذات الہی, ذات بابرکات اللہ جو ہے. یعنی یہ سورج جو ہے نا, اس کو اللہ کی جو قوتیں ہیں نا, اللہ کی جو طاقتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے, یہ اس کو بیان کرتی چلی جا رہی ہے. پھر اللہ کہتا ہے یہ عالم ایوولوشن چل رہی ہے ایک طرف, اور ایک طرف یہی چیز جو ہے نا, یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز بھی رکھے ہوئے ہیں کائنات میں جگہ جگہ. بلیک کیا کرتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں اس چیز کو, جو لائٹ اور میٹر وہ موجود اس کے رینج میں آ جاتا ہے نا, گریوٹی کے رینج میں آ جاتا ہے, اس کو وہ کھا جاتے ہیں, اس واپس نہیں نکل سکتی, وہ پتہ نہیں چلتا کہاں گئی. اپنے الیکٹرانز پروٹونز بالکل صحیح ہے, اور ڈسٹرکشن بھی چل رہی ہے. تو آگے کہہ رہے نا, یعلم ما یارج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ کہہ تو رہا آگے کہ زمین کے اندر جو چیز داخل ہو رہی, جو نکل رہی ہے, اور جو آسمان پہ چل رہی ہے, یا اس میں سے وہ کیا کہہ رہی ہے, یہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے یا آسمانوں کے اوپر چڑھ رہی ہے. جو چیزیں بھی ہیں اس طرح کہ جو تم کہہ رہے ہو نا, گلیکسیز ہیں, اس میں سارے ایسے بنتے ہیں, بلیک ہولز ہیں, یہی جو وہ چیز ہے, اس سب کچھ کا علم اللہ کے پاس ہے, یہ ہمارے خالق کے پاس ہے. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نا, ایسی ہستی کے ساتھ جڑنے سے انسان جو ہے وہ خود بھی اپ گریڈ ہو جاتا ہے, بہت اپ گریڈ ہو جاتا ہے. یعلم ما یارج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. اور آگے پتا کیا, دیکھیں کیسی بات کی اعلان, کیا بات ہے, کیسی بات ہے, پڑھو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ. واہ واہ کیا بات. کہتا تم جہاں کہیں بھی ہو نا, جہاں کہیں بھی ہو, اینما کنتم, ہم تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم, جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ, زمین کی تہوں میں چل جاؤ, آسمانوں کی بلندیوں میں چلے جاؤ, ہم تو وہیں ہوتے ہیں. کیسا اللہ ہے, وہ ایک جگہ تھوڑا ٹیک کے بیٹھا ہے, وہ تو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے نا. اس کی جتنا بھی اس کی رہنمائی, اس کا نور ہے, یا جو بھی چیز وہ ہے, وہ ایسی ہستی ہے, اس کا پھیلاؤ ہی بہت ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو, چھپ کے کرو, ظاہرہ کرو, وہ تو بصیر ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے اس کو, اس کی تو آنکھ اس پر لگی ہوئی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جب اس کو یہ پتا ہے کہ زمین میں کیا چیزیں جا رہی ہیں, وہاں سے کیا نکل رہی ہیں, آسمانوں سے کیا نازل ہو رہی ہیں, اس کے تو چڑھ گئے آسمانوں کے اوپر, تو تمہیں نہیں دیکھ سکتا. وہ چھپ کے کرو, تم کوئی ایکٹ کر لو یا ظاہرہ کر لو, وہ تو نوٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, وہ اس سے تم نہیں بچ سکتے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا اگر آپ اس کے ساتھ جوڑ جائیں نا, تو اللہ تعالیٰ کے تو آپ کا تو وہ آپ اپگریڈ کر دیتا ہے نا. مان لیں آپ اس کو کہ یہ اس کی پاور ہے, یہ ہے وہ اللہ میرا. میں نے کسی کے ساتھ نہیں جڑنا, بس جتنی مرضی کو بڑی اپنے آپ کو سمجھتا ہے چیز, اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے وہ. کوئی بھی ہو کائنات کے اندر, غیر اللہ جو ہے, غیر اللہ کے اتنی طاقت ہی نہیں ہے. غیر اللہ کے اندر اس کو موت آ جانی ہے نا. جتنا بھی مرتبہ ہو, مقام ہو کسی کا, اس کو موت آ جانی ہے, بس ختم. اللہ کو موت نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سمجھ آئی بات کی؟ اور نیچے دیکھ لیں آپ,
لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. یہ وہی جو دوسری آیت میں نا لہو ملک السماوات والا، یہ وہی بات دہرائی ہے. اس کی بادشاہت ہے، اس کی ملکیت ہے سماوات، اور اس کی یعنی اس کی ملکیت ہے، نام تو اس کے ہے. ملکیت ہم اپنی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہوا نکل جاتی ہے تو بس گیا، وہ دوسرے آ جاتے ہیں پھر اس کے تقسیم کرنے کے لیے. وہ اللہ کے مطلب سارا کچھ تو اللہ کا، اللہ تو باقی ہے، سماوات بھی اس کا، زمین بھی اس کی. اچھا یہ کتنی زبردست گہری بات ہے، پتہ نہیں میں غلطی سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ all things go back unto God as it's a bracket will say as their source. اب یہ جب کہتے ہیں نا کائنات کا جو اوریجن ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نا ایک چھوٹی سی ایک انرجی تھی، اور وہ انرجی جو ہے ایک دم یعنی ایکسپینڈ ہوئی، اور ایکسپینڈ ہونے سے there was a massive blast، اور وہ جو ایکسپینڈ نا وہ اس کا وہ جو انرجی تھی وہ کنورٹ ہو گئی میٹر میں، اور جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہائیڈروجن بنا، اور پھر اس کے بعد یہ ایسے سب کر کے وہ بڑے بڑے بیسک بڑے بڑے ایلیمنٹس بننے لگے، اور یہ ایسے سب پھر وہ سورج ستارے چاند وہ چیزیں نا گریوٹی کی فورس سے وہ سارا ایک دوسرے سے چھوٹے شروع ہو گئے مالیکول، اور وہ چیزیں تو وہ سارا وہ جو ایک فلکر آف انرجی ہے جہاں سے یہ کہتے ہیں نا پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوئے، تو وہ سائنسدان وہاں پہ آ کے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے آگے کیا تھا، یعنی اس سے پہلے کیا تھا جس نے وہ چیز بنائی، یا کیا سورس تھا جس وجہ سے وہ یہ ہوا سارا کچھ. تو وہ اپنا سورس آ کے نا جو تھوڑا ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آف کورس اللہ تعالیٰ تھے جو کہ یہ ٹو اسٹارٹ. بالکل صحیح بات ہے. اور جو وہ یہاں پہ آ کے نا کیونکہ ان کی سائنس ختم ہو جاتی ہے آگے. ہاں صحیح بات ہے، سائنس تو ختم ہو گئی. اس کے اندر رہ کے، اس کے اندر وہی کتابیں رہ کے انسان جو کرے گا نا وہ تو کسی اور اینگل سے کرے گا نا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پہ اس کی جو ہے نا وہ حمد و ثنا اور اس کی تعریفات اس کی جھکے گا وہ. لیکن دوسرے تو ویسے اپنے وہ نالج کے لیے کر رہے ہیں کہ یار ہمیں نالج ملے، ہم پیسہ بٹورے ہیں آگے لوگوں سے، لے آؤ جو تھوڑا سے بک رہا ہے. الٹیمیٹلی جتنی کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کا سورس تو اس پوائنٹ پہ جا کے پہنچتا ہے نا. بالکل صحیح بات، وہ اللہ ہے، جہاں بھی چل جو اللہ ہے ادھر وہ وہاں پہ اس کو آپ پہلے مذاق میں کہتے تھے، اب وہ اس کو سائنٹیفک فینومینا ہے کہ yes بگ بینگ ڈڈ ہیپن، ایک چیز شروع ہوئی تھی، سسٹم شروع ہوا تھا، اور تو شروع کرنے کک اسٹارٹ کرنے کے لیے there was some force جو یہ فینومینا اس کو کاز کیا. تو وہ وہاں پہ آ کے نا ہر چیز کا اوریجن جو ہے وہاں سے شروع ہے. یہ ابھی چلے گا نا تو میں حوالہ جات آپ کو دوں گا، کل دے دوں گا، یا کل جب 10 لوگ ہیں نا. ابھی میں نے حوالہ جات نوٹ کیے ہوئے، میں نہیں ٹائم نہیں ہے، وہ کافی لمبا چل جائے گا. تو اس کو ایک آخری آیت پڑھ کے وائٹ اپ کر دیتے ہیں. پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز تو جو ہے نا راجع ہوتا ہے واپسی، رجوع کرنا. راجع را جیم عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے راجع. سمجھ آئیے؟ امور یعنی ہر کام جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اسی کے قوانین کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے نا. ہر چیز رجوع کرتی ہے اس اللہ کی طرف، اس کے امور کی طرف. اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو بھی اس کا امر ہوتا ہے اسی کے مطابق ادھر رجوع کرتی ہے، پھر ہی کام چلتا ہے. آگے پھر آ گیا یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. لیل میں سے کیا کرتا ہے؟ رات کو نکالتا ہے، رات کو یعنی یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جو تمہارے سینے کے اندر جو ہے، جو کچھ بھی تمہارے سینے میں چل رہا ہے نا، تمہارے دل دماغ کے اندر، وہ تو اس کا بھی علم رکھتا ہے. وہ تو وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ سمجھ آئی یہاں تک؟ بس میں وہی مطلب ایک آیت اتنی زبردست ہے کیونکہ یہ جو سال کے ہمارے یہ جو موسم جیسے چینج ہوتے ہیں نا، بیسیکلی ایکسس کے اوپر نے ٹلٹ کر دیا. کبھی نارتھ پول جب ہو جاتا ہے اس سائڈ پہ، کبھی ساؤتھ پول تھوڑا ٹلٹ
جو بھی حصہ ٹلٹ کرتے ہیں سورج کی طرف وہاں پہ دن لمبے ہو جاتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات. اور نیچے والی سائڈ پہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. بس اتنا ہی رکھ لو آج. میں 6 آیات ہی کافی ہیں، لیکن اس کے نا کل حوالہ جات کچھ میں آپ کو نا مزید ریفرنسز کسی قسم کی جو آیات ہیں سامنے اس کو انجوائے کر دوں گا انشاءاللہ. تو اتنا یہ ہے مسبحات سبح. اصل میں جو بار بار زور دیتا رہتا ہوں نا درسوں کے اندر بھی ویسے بھی، یہ کانسیپٹ آف اللہ تو صحیح کرو اپنا پہلے. اللہ کا تصور جو تصور الہ ہے نا، جتنا کلیئرٹی انسان کے اندر ہوگی، کلیئر ہوگا اللہ کے حوالے سے، وہ نہیں کسی طرف جائے گا، وہ جائے گا ہی نہیں کسی طرف. اس کو ٹھونس کے نا اس کو گہرا کیا تھا 13 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اسی پر لگائے صحابہ کے اوپر، کانسیپٹ آف اللہ کو درست کرنے کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا تم کیا یہ بت بت بڑھا کے رکھ دیتے ہو، پھر خود ہی تم ان سے جا کے ہاتھ جوڑ دو ان کے آگے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمہارا تصور الہ درست نہیں ہے. میں تمہارا تصور الہ درست کرنے کے لیے آیا ہوں. الہ ایک ہی ہے، تم نے کئی الہ بنائے ہوئے ہیں. یہ کئی الہ تمہارا کیا کریں گے؟ ایک کافی نہیں ہے. یہ 13 سال لگے اس کے اوپر. مکی جدو جو جتنی بھی ہے نا وہ توحید پر لگی ہے ان کی. ان کو اللہ سمجھاتے تھے 13 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. اللہ سمجھاتے تھے. یہ بڑا مشکل سے سمجھ آتا ہے کیونکہ انسان کے اندر مفادات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ پھر بھاگتا ہے دوسری طرف اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں یار یہاں سے کچھ ملنا کہ نہیں ملنا، چلو ادھر چل جانے. تو جو جڑ گئے تھے نا وہ بھی کل بتاؤں گا آپ کو. جو جڑ گئے تھے ان کی کیفیت، ان کا مقام کہاں تک اللہ لے گیا ان کو، کمال ہو گئے. وہ کل دے دوں گا ریفرنس انشاءاللہ ان کا کس مقام پر اللہ بتا دیں. چلو اتنے کافی ہے. آخر ہاں ہو گئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.